السلام علیکم۔ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ کویسچن آیا ہے کہ ایک لڑکی ہندو سے مسلمان ہو گئی ہے، قرآن کریم کا مطالعہ بھی کرتی ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہوئے وہ جب ان آیات پر سے گزرتی ہے جہاں پہ حوروں کا ذکر ہے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا، کیونکہ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ اس کی یہ بیوی جو ہندو سے مسلمان ہوئی ہے، یہ اس کو جو ہے نا وہ اوورلی پوزیسڈ ہے، بڑی پوزیسو ہے بندے کو لے کر، تو اسے سمجھ نہیں آتا کہ ہاؤ ٹو ہینڈل دس سچویشن کہ بھائی وہ اس طرح کی جب قرآنی آیات سے گزرتی ہے تو وہ قابو نہیں رکھ پاتی لڑکی۔ دیکھو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے، کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے۔ جب تم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے، کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے عبد ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، کسی رسول نے نہیں آنا، اللہ ہمارا رب ہے، ہمارا پالنہار ہے۔ یہ سارا کچھ جب اس کا اقرار کر لیا تو اس کا تعلق صرف اقرار سے نہیں ہے۔ اب تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے بیسیکلی کہا ہے کہ میرے محبت کے جتنے پیمانے ہیں ان سب پہ میرے رب کی محبت حاوی ہے، اور مخلوق میں جتنے پیمانے ہیں ان میں میرے نبی کی محبت سب سے حاوی ہے۔ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہ سب سے پہلے۔ تو جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے کہے کے اوپر لاجک نہیں لڑائی جاتی، اس کے کہے کے اوپر اپنے جذبات اور احساسات کو پھر پیچھے رکھ دیا جاتا ہے، کیونکہ اب اس کا کہا آگے آ گیا، کیونکہ اس سے محبت ہے، وہ رب ہے، وہ الہ ہے، وہ پالنہار ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اگر اس سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ جو بات کہی جائے سر تسلیم خم ہونا چاہیے، یعنی سر جھک گیا ہے۔ جب اس کے آگے سر جھکاتے ہو نماز میں، سجدے کرتے ہو، باقی ساری چیزیں ایک ایک دفعہ کرتے ہو، سجدہ 2 دفعہ کرتے ہو، تو کیا بتاتے ہو کہ باری تعالیٰ تیرا حکم سر آنکھوں پر، تیرا حکم سر آنکھوں پر، تیرے حکم کے آگے اپنی ہر خواہش کو مٹاتے ہیں۔ ہمارے اندر جو ایسے معاملات پیدا ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے ہماری یہ پوزیسونیس جو ہے وہ ہمارے آڑے آ رہی ہے، تو باری تعالیٰ جب تو جنت میں داخل فرمائے گا تو ان چیزوں کی بھی ٹیک کیئر کر لینا، اور وہ کرے گا۔ دیکھو نا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جنت میں سب ایک دل پر ہوں گے، یعنی کہ کسی کو کسی سے کوئی رنجش، کوئی خلش، کوئی جلن، کوئی حسد، کوئی بغض، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، سب ایک دل پہ ہوں گے۔ تو جب سب ایک دل پر ہوں گے تو ان چیزوں کا اثر ہی نہیں ہوگا، یہ چیزیں بودر ہی نہیں کریں گے۔ یہ تو دنیا میں بودر کر رہی ہیں، کیونکہ ہم دنیا کے ذریعے سے، دنیا کے، وہ میں نے جو پچھلا درس جنت میں نفس والا دیا ہے نا، ہم دنیا میں جس نفس پر ہیں ہم سمجھ رہے ہیں جنت میں بھی اسی نفس پر ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔ جنت جنت ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، جنت جنت ہے۔ تو رب نے جب نعمتیں اکٹھی کی ہیں تمہارے لیے تو ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، اور جنت ایسی جگہ ہے جہاں 2 لوگ ایک دوسرے سے کسی بھی معاملے میں رنجش نہیں رکھیں گے، تو بیوی کی بھی شوہر سے اس معاملے میں کوئی رنجش نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔